إلى يوم الجزاء كنت آدم بين الطين والماء سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب إيماننا وطبيب جهاننا ووكيلنا وكفيلنا ومليكنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا 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 ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيعوا فبلسانه فإن لم يستطيعوا فبقلبه ذلك أضعف الإيمان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل تسبيحة صدقة لكل تحميدة صدقة لكل تهليلة صدقة لكل تكبيرة صدقة وامروا بالمعروف صدقة وانهى عن المنكر صدقة صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المذنبين انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار گوہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو روکنے کے 3 طریقے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے وَبِيَدِهِ وہ اپنے ہاتھ سے روکے فَإِن لَمْ يَسْتَطِيعُ اگر اسے ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا سامنے والا طاقتور ہے سامنے والا مجھے نقصان پہنچائے گا حضور فرماتے فَبِلِسَانِهِ وہ اس برائی کو زبان سے روکے اگر اسے خطرہ ہے کہ اس کے سامنے زبان چلاؤں گا یہ پھر مجھے مارے گا اذیت پہنچائے گا حضور فرماتے فَبِقَلْبِهِ دل میں برا جانے ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے دوسری حدیث میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ بندہ جو نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے اللہ پاک اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے بندہ جو تکبیر کہتا ہے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے بندہ اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے
اور میرا جو امتی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اللہ پاک اسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید قرآن رشید میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ جمادی الاول ہے، بڑا عظمت والا بڑا عزت والا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کا جو کوئی امتی 4 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور جو 4 رکعت مکمل کرے، اللہ پاک 90 سال کے گناہ معاف فرمائے گا اور 90 سال کی نیکی عطا فرمائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو کوئی اس مہینے کو پائے اور 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، جب 20 رکعت مکمل ہوں تو 100 مرتبہ نبی کی ذات پہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلی 100 نیک دعاؤں اور آرزوؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں سے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کی گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کس کا کام ہے، اور یہ کام کرنے والے کو اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے تورات کی چند تختیاں عطا فرمائیں، ابھی تورات مکمل نہ ہوئی تھی، صرف تورات کی چند تختیاں آپ کے پاس رہیں۔ آپ نے جب تورات کی تلاوت کی اس میں لکھا ہوا تھا ایک امت ہوگی جو تمام نبیوں کی امت پر غالب ہوگی، ان کی شان سب سے بڑی ہوگی، ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس امت کو میرا امت بنا لے۔ اللہ پاک نے فرمایا دل کا امت احمد، اے موسیٰ یہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے، مجھ سے کچھ اور مانگ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پھر تورات کی تلاوت کی، اس میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا کہ نیکی کا ارادہ کرے گی، اللہ پاک انہیں ایک ارادے پر ایک نیکی کا ثواب دے گا، اور جب وہ نیکی پر عمل کریں گے اللہ پاک 10 سے لے کر 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ امت جب گناہ کا ارادہ کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ کاری نہ فرمائے گا، حتیٰ کہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ نبی کی امت ہے، شاید میرے نبی کا امتی گناہ سے پہلے توبہ کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کے فضائل کو پڑھا، ایسی عظیم امت نیکی کا ارادہ کرے گی تو 700 نیکیاں، عمل کرے گی تو 700 نیکیاں، اور گناہ کا ارادہ کرے گی ایک گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اے اللہ اس
اسے میری امت بنا دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تل کا امت احمد، اے موسیٰ یہ آخر الزمان نبی کی امت ہے، مجھ سے کچھ اور مانگ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے ایک امت کے فضائل کو پڑھا کہ 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور 313 رسول آئے اور ٹوٹل کتابیں ہیں 4۔ تورات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، انجیل اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو عطا فرمائی، زبور اللہ پاک نے حضرت داؤد کو عطا فرمائی، اور قرآن میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا۔ نبی ہوئے 1,24,000 کم و بیش، اور جبکہ رسول ہیں 313 اور کتابیں بنتی ہیں 4۔ اب یہ 4 کتابیں ہیں، 1.25 لاکھ نبی بھی ہیں، 313 رسول بھی ہیں، لیکن باقی جتنی کتابیں تھیں وہ انبیاء کو زبانی یاد تھی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبانی یاد تھی، لیکن پورے بنی اسرائیل میں ایک بچہ بھی نہیں تھا جو تورات کا حافظ ہو۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبانی یاد تھی، لیکن کوئی ایک بچہ بھی آپ کی امت میں ایسا نہیں تھا جسے انجیل زبانی یاد ہو۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبانی یاد تھی، لیکن آپ کی پوری امت میں ایک بچہ بھی نہیں تھا جسے زبور کی ایک آیت یاد ہو۔ موسیٰ فرماتے جب میں نے تورات کو پڑھا لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی پر آخری کتاب قرآن نازل کروں گا، اور قرآن کی یہ شان ہوگی نبی کی امت میں بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہوگا۔ پہلی کتابیں صرف نبیوں کو یاد تھی، امت کو نہیں، لیکن قرآن کے بارے میں کہا گیا اے حبیب آپ کی امت کا بچہ بچہ اس قرآن کا حافظ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے دعا کی اے اللہ اس امت کو میرا امت میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا تل کا امت احمد، یہ نبی کی امت ہے، مجھ سے کچھ اور مانگ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے ایک اور امت کے بارے میں پڑھا جو دنیا میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کریں گے اور قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اے اللہ اسے میری امت بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کچھ اور مانگ، یہ آخر الزمان نبی کی امت ہے۔ آپ فرماتے تورات کے آخر میں نے پڑھا ایک امت ہوگی جو ہمیشہ اچھائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی، وہ فرق نہیں کرے گی یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ہمیشہ وہ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اسے میری امت بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ یہ آخر الزمان نبی کی امت ہے، مجھ سے کچھ اور مانگ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پہ رکھ دی اور کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھ سے نبوت بھی لے لے رسالت بھی لے لے۔ نبوت اور رسالت کوئی عام مقام نہیں ہے، دنیا کے سارے ولی، عام بندے کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے سارے مومن جمع ہو جائیں ایک ولی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، اور دنیا کے تمام ولی جمع ہو جائیں ایک تابعی کے خاک کے قدموں کے برابر نہیں، اور دنیا کے سارے تابعی جمع ہو جائیں ایک صحابی کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں، اور دنیا کے سارے صحابی جمع ہو جائیں ایک نبی کی خاک کے برابر نہیں۔ اور یہاں ایک نبی دعا کیا مانگ رہا ہے اے اللہ نبوت بھی لے لے رسالت بھی لے لے، کیوں؟ فرمایا وہ جو امت ہوگی نا جو اچھائی کا حکم دے گی برائی سے روکے گی، مجھے بھی اس محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ وجہ اچھائی کا حکم دے گی تے برائی سے روکے گی، اس شرط پر آپ نبوت بھی لے لیں آپ مجھ سے رسالت بھی لے لیں۔ مولا علی شیر خدا کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کہا حضرت قرآن کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔
میں نے فرض نماز پڑھ کے دعا مانگی، میری دعا قبول نہ ہوئی، میں نے جمعہ پڑھ کے دعا مانگی، میری دعا قبول نہ ہوئی، میں نے حج کر کے دعا مانگی، میری دعا قبول نہ ہوئی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب نبی کا امتی 8 چیزوں میں خیانت کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اس نے پوچھا مولا علی شیر خدا وہ 8 چیزیں کون سی ہیں کہ اگر بندے میں پائی جائے تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز تم خدا کو جانتے ہو، خدا کو پہچانتے ہو لیکن خدا کا حق ادا نہیں کرتے۔ ٹوٹل ایک دن میں 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس 1 گھنٹہ نہیں کہ ہم اللہ کو دے سکیں۔ آپ نے فرمایا خدا کو پہچانتے ہو، خدا کو جانتے بھی ہو لیکن خدا کا حق نہیں ادا کرتے۔ دوسرا آپ نے فرمایا نبی کا کلمہ بھی پڑھا، تم نبی پر ایمان بھی لائے لیکن روز اس نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہو۔ کبھی کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہو، کبھی کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہو، کبھی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، کبھی غیبت کر رہے ہو، کبھی چغلی کھا رہے ہو۔ تیسرا آپ نے فرمایا قرآن کو مانتے ہو لیکن قرآن کی نہیں مانتے، قرآن پر ایمان رکھتے ہو لیکن قرآن جو تمہیں درس دے رہا ہے اس درس پر عمل نہیں کرتے۔ چوتھا آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو کہ نبی کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں جائے گا لیکن تمہارے اعمال دوزخیوں والے ہیں۔ نمبر 5 شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جانتے بھی ہو پہچانتے بھی ہو پھر بھی کام تم شیاطین والے کرتے ہو۔ نمبر 6 فرض نماز ادا کرتے ہو اور فرض نماز کے بعد اپنے مالک سے دعا نہیں مانگتے۔ نمبر 7 آپ نے فرمایا اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس مالک کا تم شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی پر، حضور کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے والذی نفسی بیدہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، وگرنہ ان قریب تمہارے اوپر ایسا عذاب آئے گا میرا امتی دعا مانگ مانگ کے تھک جائے گا لیکن امتی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ 8 سبب ہے جو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے۔ فرمایا اچھائی کا حکم دینا جب امت چھوڑ دے گی اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی میری امت دعا کرتی رہے گی، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ قوم بنی اسرائیل کو دیکھے عذاب کیوں آیا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں اس قوم کو عذاب دوں گا، اے اللہ 1 لاکھ امتی ہے میرا، اس بستی میں 1 لاکھ ہے میرے چاہنے والے، ان میں 60,000 نیک ہیں، 40,000 گناہ گار ہیں، اگر عذاب دینا ہے تو آپ گناہ گار کو دیں، ان نیکوں کو کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، عذاب سب پہ آئے گا، پورا شہر یہ پلٹ جائے گا۔ اللہ جرم کیا ہے؟ فرمایا وہ جو گناہ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، یہ جو 60,000 نیک ہیں یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے نماز پڑھ لے، باپ بیٹے کو کہتا ہے یہ نیکی کا کام ہے کر لے، لیکن بیٹا باپ کے سامنے گناہ کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، باپ کے سامنے فسق و فجور کر رہا ہے، باپ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے، برائی سے روک نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا عذاب سب پہ آئے گا، 60,000 نیک ہیں، پہلے عذاب ان پہ آئے گا۔ اے اللہ وجہ فرمایا نیکی کا حکم دیتے ہیں تے برائی سے روکتے نہیں ہیں، تے ہمارا معاملہ تے برعکس ہے، ہم تو نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے۔ پھر اللہ پاک نے قوم بنی اسرائیل کو کہا اتوار کے دن، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا،
انہوں نے ہفتے کے دن چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی تاکہ مچھلی یہاں بند ہو جائے، اتوار والے دن وہ مچھلی پکڑ لیتے۔ اللہ نے فرمایا او بنی اسرائیل، میں نے تمہیں کہا تھا شکار نہیں کرنا، اے اللہ ہم نے ہفتے کے دن تو نہیں کیا، ہم نے اتوار کے دن کیا ہے۔ اللہ پاک نے جبریل کو کہا جبریل ان سب کو ذلیل بندر اور سور اور خنزیر بنا دو۔ جبریل نے کہا اے اللہ ان میں ایسے ایسے عابد ہیں جو 400 سال تیرے دربار میں سر بسجود رہے، ایسے ایسے عابد ہیں جو صبح و شام تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، فرمایا ان کو پہلے خنزیر بنا بعد میں ان کو عذاب دے۔ اے اللہ وجہ فرمایا وہ اچھے ہیں لیکن ان بروں کو روکتے نہیں ہیں، اس لیے حضور فرماتے تم پر کہیں عذاب نہ آ جائے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ آپ جانتے ہو ہماری شکلیں کیوں نہیں مسخ ہوتے جبکہ ہمارے اعمال پچھلی قوموں کے اعمال کے بدلے میں زیادہ بڑے ہیں، سب سے بڑے گناہ گار ہم ہیں۔ نبی معراج کی رات گئے، اللہ پاک نے فرمایا حبیب مانگو کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ میری امت کے گناہوں پہ دنیا میں پردہ کر۔ نہ بیٹیوں کے لیے مانگا نہ اصحاب کے لیے مانگا تو صرف امت کے لیے، اللہ میری امت کے گناہوں پر پردہ رکھنا۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ سے وعدہ ہے دنیا میں بھی آپ کی امت کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا، قیامت کے دن بھی عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ لیکن ساتھ ہی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا میرے بعض امتی دنیا میں زندگی گزاریں گے ایسے ہوں گے جیسے انسان، جب ان کا وصال ہوگا اس وقت بھی انسانی شکل ہوگی، قبر میں دفن ہوں گے انسان ہوں گے، لیکن قیامت کے دن سور اور بندر کی طرح قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اصحاب رسول نے عرض کی اللہ کے رسول ایسا کون سا گناہ ہے کہ آپ کی امت کی شکلیں قبروں میں تبدیل ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا جب میری امت اچھائی کا حکم چھوڑ دے گی اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی، اللہ پاک ان کی شکلوں کو قبروں میں بگاڑ دے، ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ اگلی دو حدیثیں جو آپ کے لیے قابل غور ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے کیا میرے نبی نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی کسی ایسی مجلس میں گزرے اور دیکھے وہاں جوا کھیلا جا رہا ہے یا غیبت ہو رہی ہے یا چغلی ہو رہی ہے یا دھوکہ دیا جا رہا ہے یا کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس امتی نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے کہا اور یہ کام نہ کرو، ہاتھ سے روکا وہ نہ رکے، زبان سے روکا وہ نہ رکے، دل میں برا جانا حضور فرماتے اٹھ کے چلا گیا، قیامت کے دن اس کا شمار ہی نہیں ہوگا، گویا کہ یہ اس مجلس میں تھا ہی نہیں، یہ کبھی آیا ہی نہیں۔ پھر فرمایا میرا امتی کسی ایسی مجلس میں جائے، آپ کہتے ہو نا برائی وہ کرتا ہے، وہ بڑا ہے وہ کرتا ہے، میرا باپ جرم کرتا ہے میں تو نہیں کرتا، میرے گھر والے کرتے ہیں، سب سے بڑا مجرم تو ہے، وہ کرتا ہے تو روکتا کیوں نہیں؟ نبی فرماتے اگر میرا امتی کسی ایسی مجلس میں جائے جہاں پہ غیبت چغلی عام ہو رہی ہو، یہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور برائی نہ کرے، صرف وہاں جا کے بیٹھ جائے، نہ نیکی کا حکم دے نہ برائی سے روکے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ بھی خنزیر اور بندر کی طرح اٹھیں گے، یہ بھی خنزیر بن کے رب کے دربار میں پیش ہوگے۔ اے اللہ کے رسول اس نے غیبت نہیں کی، اس نے چغلی نہیں کی، اتنا بڑا عذاب کیوں؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ گار یہ ہے، یہ باہر سے آیا اس نے روکا کیوں نہیں؟ یہ آپ کی بات غلط ہے سوچ کہ وہ کرتے وہ نہیں، اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، برائی کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جان کے اس مجلس سے علیحدہ ہو۔ میرے نبی مدینے کی گلیوں میں آ رہے، آپ نے دیکھا ایک اعرابی ننگی تلوار لے کر اپنے اونٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اونٹ دوڑتا ہوا نبی کے دربار میں آ گیا، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی آقا میرا جو آقا ہے وہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے،
آپ نے اسے راوی سے پوچھا بھئی اس کا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے؟ آقا 29 سال اس نے میری خدمت کیا، اونٹ نے 29 سال، آج 1 سال پورا ہو گیا ہے، میری اطاعت نہیں کرتا، میں بوجھ لاتا ہوں زمین پہ گرا دیتا ہے، میں مشرق میں دوڑاتا ہوں یہ مغرب میں بھاگ جاتا ہے، اس سے پوچھے میرا جرم کیا ہے؟ آپ نے اس اونٹ کی طرف مخاطب ہو کر کہا تیرا مالک سچ کہتا ہے؟ آقا واقعی یہ سچ کہتا ہے، 30 سال میں اس کے پاس رہا، 29 سال تک میں نے اس کی خدمت کی ہے۔ آپ نے فرمایا اب کیوں نافرمان ہو گیا؟ آقا کچھ دن سے اس نے صبح کی نماز چھوڑ دی ہے، تو میرے پاس وہ زبان نہیں کہ میں اس کو روک سکوں، اور میں نے سنا ہے جب آدمی صبح کی نماز کا تارک ہو جاتا ہے خدا کی بھی لعنت ہوتی ہے، خدا کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، کہیں نہیں ان منکر کرنے کی وجہ سے جو عذاب اس پہ آئے وہ عذاب میرے اوپر نہ آئے۔ اس لیے میں نے جانور ہو کر اس نے یہ کام کر دکھایا، امر بالمعروف کرو اور نہیں ان منکر کرو۔ اچھا سوچے جو باپ ہر جمعۃ المبارک میں نبی کی سنت کو قتل کرتا ہے، اس طرح مار کے نبی کی بیٹے کو پیسے دیتا ہے، بیٹا میں بھی کلین شیو ہوں، تو نے بھی نبی کی سنت نہیں رکھنی، وہ امر بالمعروف اور نہیں ان منکر کیسے کرے گا؟ جو خود بے نمازی ہے وہ اولاد کو کیسے کہے گا میرے ساتھ چل اور نماز ادا کر؟ جو خود اپنے بہن بھائیوں کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی اولاد کو کیا کہے گا کہ میرے باقی بیٹے بھائیوں کی عزت کر، احترام کر؟ مسجد نبی کا دربار ہے، میرے نبی نے حدیث بیان کی اور بڑی قابل غور ہے، آپ کے دربار میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، مولا علی مرتضیٰ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا یکون فی آخری حاذ الامہ، قرب قیامت ایک ایسی امت آئے گی جیسے تمہیں اجر ملتا ہے اللہ پاک ویسے انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آئی، میں یوں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا صحابی اگر ایک مٹھی برابر صدقہ کرے، مٹھی برابر، اور میرا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا وہ صدقہ کرے، آپ نے فرمایا جو صحابی نے مٹھی بھر صدقہ کیا نا، اس مٹھی میں جو گندم کا ایک دانہ ہے یہ احد پہاڑ صدقہ کرنے والا اس دانے کی مقدار تک نہیں پہنچ سکتا۔ آقا وجہ آپ نے فرمایا میرا صحابی ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے، دیکھ کے میرے اوپر ایمان، اس کا اجر بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سنو، آخری زمانے میں ایک امت آئے گی جیسے تمہیں اجر مل رہا ہے نا، ایک مٹھی برابر صدقہ کرتے ہو احد سے زیادہ ثواب ہے، ایسے اس امت کو ملے گا۔ تمام صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ اب پھر سمجھے گا، یکون فی آخری حاذ الامہ، حاذہ جو ہوتا ہے وہ قریب کے لیے ہوتا ہے، حاذہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا تلک امہ وذالک امہ، فرمایا یہ میری امت، آخری زمانے میں یہ میری امت آئے گی، ان کو اجر۔ نبی منبر پہ بیٹھ کر اپنی امت کا دیدار فرما رہے تھے۔ آقا عمل کیا ہوگا؟ ہم نے تو آپ کے ساتھ عہد لڑی ہے، ہم نے بدر لڑی ہے، ہمارے بچے یتیم ہوئے، ہماری بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، اس امت میں ایسا کون سا عمل ہوگا ہمارے برابر اجر؟ آپ نے فرمایا اچھائی کا حکم دیں گے تو برائی سے روکیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ کی امت تو بہت بڑی امت ہے، ہمیں ان کی نشانی بتا دے، پہچانے گے کیسے یہ وہ امت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرا دیدار نہ کیا ہوگا، میرے سامنے انہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا، انہوں نے بادلوں کو چلتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا، انہوں نے درخت کو میرے قدموں میں آتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا، نہ جبریل کو دیکھا ہوگا، نہ میکائیل کو دیکھا ہوگا، پھر بھی بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے،
اور ان کے عشق کا عالم یہ ہوگا اگر کوئی انہیں کہے گا اپنے باپ کی گردن اڑا لو میں تمہیں نبی کا دیدار کرواتا ہوں، فرمایا اپنے والدین کی قربانی دے کر پھر بھی میرے دیدار کے لیے راضی ہو جائے گا۔ عمل اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اچانک ایک جنتی جنت الفردوس سے جنت العدن میں آئے گا، جیسے ہی وہ جنتی آئے گا ساری جنت روشن ہو جائے گی، ساری جنت منور ہو جائے گی۔ علماء فرماتے جیسے گھر میں لائٹ چلی جائے، اچانک جب لائٹ آتی ہے، ہماری عادت ہے ہم چراغ کی طرف لائٹ کی طرف دیکھتے ہیں، کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ ایک جنتی جنت الفردوس سے آئے گا، جیسے ہی جنت العدن میں قدم رکھے گا خدا کی ساری جنت اس کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ سارے جنتی کہیں گے اے اللہ ہمیں اجازت دے، ہم اس جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اجازت دے گا، وہ جنتیوں کا گروہ اس جنتی کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے ہاں بھئی کس کا امتی ہے؟ وہ کہے گا آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ امتی تو ہم بھی ہیں، نماز ہم نے بھی پڑھی ہے، حج ہم نے بھی کی ہے، روزے ہم نے بھی۔ یہ کون سا عمل کیا آج تیرے چہرے پر اتنا نور ہے، تیرے نور سے جنتیں منور ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا دنیا میں اچھائی کا حکم دیتا تھا تے برائی سے روکتا تھا، بس اے عمل تھا اور کوئی میرے دامن میں عمل نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے ایسا نورانی چہرہ عطا فرمایا، میرے نور کی وجہ سے ساری جنتیں منور ہو گئی۔ تیسرا، نبی پاک منبر پہ ہیں، آپ نے فرمایا سنو میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو ظالم کو برائی سے روکے گا۔ یہ نہیں ہے امر بالمعروف، آپ کے جو کمزور لوگ ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان کو امر بالمعروف کریں، نہیں عن منکر کریں۔ جو آپ کے بڑے ہیں، جہاں آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا، زبان نہیں، وہاں خاموش ہو کے نہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جب ظالم بادشاہ ہوں گے، ظالم حکمران ہوں گے، وہ گروہ ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، امر کا حکم دے گا اور نہیں سے روکے گا۔ اصحاب رسول نے عرض کی آقا اجر کتنا ملے گا؟ فرمائیں گے مریں گے بستر پہ، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک سید الشہداء امیر حمزہ کے ساتھ انہیں اٹھائے گا، میرے چاچا کے ساتھ اللہ پاک اس امت کو اٹھائے گا۔ عمل کیا ہوگا؟ فرمایا ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے۔ آگے امام غزالی لے آئے، کتاب کا نام ہے احیاء العلوم۔ اس کتاب کا مقام اور مرتبہ سمجھیے، آپ نے جب یہ کتاب لکھی آپ کے دور میں چاند مولویوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ کتاب ایسی ہے ایسی ہے، اس میں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے۔ جس مولوی نے اس کتاب پہ فتوے لگائے رات کو سویا، کہتے 100 کوڑے اللہ کے نبی نے اس کی پیٹھ پہ مارے۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے بیٹے کی کتاب کی توہین کی ہے، میری امت کے عالم کی توہین کی ہے، 100 کوڑے مارے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں جب وہ مرا غاسل نے غسل دیا، ان کوڑوں کے نشان پشت پہ تھے۔ یہ اس کتاب کے اندر حدیث ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا صحابہ جانتے ہو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی کیا ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت کی نشانی یہ ہے میری امت میں عورتیں وہ بد کردار ہو جائیں گی، وہ بد مزاج ہو جائیں گی، اور جوان جو ہوں گے وہ بدکار ہو جائیں گے۔ اصحاب رسول نے سنا حیران ہو گئے، کیوں؟ جنہوں نے عورتوں کو پردے میں آتے ہوئے مسجدوں میں دیکھا، اس کے سوا نہ دیکھا، جنہوں نے آج تک کسی ماں بیٹی کو دروازے کی چوکھٹ میں نہ دیکھا، آج تک کسی غیر محرم کو چھت کی دیواروں پہ نہ دیکھا، ان کے لیے یہ بات بڑی تعجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میری امت میں زمانہ آئے گا عورتیں بدکار ہو جائیں گی، مرد بدکار ہو جائیں گے۔ اصحاب رسول حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑی بات نہ بتاؤں؟
صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول اس سے بھی بڑی کوئی بات ہے؟ جہاں عورتیں بدکار بے لگام ہو جائیں گی، جوان بدکار ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے مرد عورتوں کے مشابہ ہو جائیں گے، عورتیں مردوں کے مشابہ ہو جائیں گی، آنے والے کو معلوم نہ ہوگا یہ بیٹی جا رہی یا بیٹا جا رہا ہے۔ عورتوں نے بال کٹوا دیے، لڑکوں نے بال لمبے رکھ دیے، انہوں نے کان کے چھید کروانا چھڑا دیے، لڑکوں نے کانوں میں بالیاں پہننے شروع کر دی۔ میں کہتا ہوں ایسے لڑکوں کو چاہیے ایک آدھا لپسٹک بھی دے دیں، کو بیٹا یہ بھی لگا لو، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، مشابہت کرنی ہے پوری طرح کرو۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کے پاس تن کا لباس نہ ہوگا بڑی بڑی کوٹھیوں کے، بڑی بڑی عمارتوں کے مالک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وقت میں برکت نہ ہوگی، سال مہینوں کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتوں کی طرح گزرے گا، ہفتے دن کی طرح گزریں گے، اور دن جو ہے گھنٹوں کی طرح گزریں گے۔ بیٹا باپ کا نافرمان ہوگا، بیٹی ماں کی نافرمان ہوگی۔ ایک باپ کو اپنی اولاد سے کوئی بات منوانی ہوگی، وہ اس کے عیاش اور لوفر دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، تم کو تمہارا دوست ہے۔ کبھی پڑوسیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کبھی رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ آقا اس سے بھی بڑی کوئی نشانی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قرب قیامت کی اس سے بھی بڑی نشانی آقا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت امر بالمعروف کرنا چھوڑ دے گی، نہیں ان منکر سے روکنا بھی چھوڑ دے گی۔ تمام صحابہ حیران ہو گئے، آقا ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی امت نیکی کا حکم چھوڑ دے گی، گناہوں سے روکنا چھوڑ دے گی۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں، اس سے بھی بڑی نشانی نہ بتاؤ؟ اے اللہ کے نبی اس سے بڑی اور کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ جب امر بالمعروف ہی چلا گیا، نہیں عن منکر چلا گیا، آپ نے فرمایا نیکی کر کے غم زدہ ہوں گے تے گناہ کر کے خوش ہوں گے۔ آپ نے دیکھا نا، شعر پڑھتے ہیں مولا علی شیر خدا کا کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ میں نہیں مانتا یہ حضرت علی کا قول ہے، اگر ہے بھی تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ کیا ہم نیکی کرنا چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا میری امت پر زمانہ آئے گا نیکی کر کے پچھتائیں گے، یار یہ نیکی ہم نے کیوں کی، گناہ کریں گے خوش ہو جائیں گے۔ ہر جمعے نبی کی سنت پر اس طرح مار کے شیشے پہ دیکھ کے کہتا اب میں خوبصورت رہا۔ جو اللہ نے تیری تخلیق بنائی تو اس پہ راضی نہ رہا، ایک نائی نے تیری صورت بگاڑ دی تو اس پہ خوش ہو گیا، چار کریمیں تو نے منہ پہ لگا کے عورتوں کے مشابہ کر کے تو نے خوشی کا اظہار کیا۔ آج بیٹی دلہن بنی ہے، تیرے گھر سے رحمت جا رہی ہے، باپ پورے محلے میں ناچ ناچ کے بتاتا ہے آج میری بیٹی کی رخصتی ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ کر کے خوش ہوں گے، فخر کریں گے۔ بیٹے کی شادی ہوئی، پوری رات مجرا چلتا رہا، باپ نے چوک پہ ساروں کو بتایا میں نے وہاں سے قوال منگائے تھے، لاہور سے میں نے ڈانسر منگوائے۔ آپ نے فرمایا میری امت پر زمانہ آئے گا کہ گناہ کر کے خوش ہوں گے اور فخر کریں گے۔ صحابہ نے پھر کیا کہا؟ دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہمیں موت دے دینا، وہ زمانہ نہ دکھانا جس میں گناہ کر کے خوش ہوں گے اور نیکیاں کر کے غم زدہ ہوں گے۔ وہ یہی زمانہ ہے، کوئی اور زمانہ نہیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا پریشان ہو گئے یار مولوی ہمیں کھینچتے رہتے ہیں، ہمیں برا بلا کہتے ہیں، دو حدیثیں میں اپنے بارے میں پڑھ لیتا ہوں، آپ ٹھنڈے ہو جانا۔ آپ نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک جہنمی کو دیکھا، یلقا فی النار، اسے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور سارے جہنمیوں نے جب اس کی چیخ و پکار کو سنا نا اس کے ارد گرد گھومنے لگے، چکر لگانے لگے، تے آگ اتنی تیز تھی کہ اس جہنمی کی انتھڑیاں باہر آ گئیں، آنکھیں باہر آ گئیں۔ جیسے ہی جہنمی کے گروہ نے چکر لگایا، اس نے کہا او تو فلاں نہیں ہے، تو بہت بڑا مفتی تھا، تو عالم تھا، تو عابد تھا، تو ہمیں اچائی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، تو وہ نہیں ہے، تجھے کیوں عذاب ہوا؟
اب اس جہنمی کا جواب سنا، وہ کہے گا تمہیں حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اس سے مراد مولوی ہیں، خطیب ہیں۔ اگلی حدیث حضور فرماتے میں آگے گیا، میں نے اپنی امت میں چاند لوگوں کو دیکھے جو کینچیوں کے ساتھ اپنے ہونٹ اپنی زبانیں کاٹ رہے تھے، پھر اللہ ہونٹ عطا فرماتا، پھر زبان کی تخلیق ہوتی، پھر کاٹتے۔ ایک سوئی لگے نا اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ عالم وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ ہوا ہو۔ کینچی کے ساتھ ہونٹ بھی کاٹے جا رہے ہیں، زبانیں بھی کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ثم ہؤلاء خطباء من امتی، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے مولوی ہیں، یہ آپ کی امت کے مفتی ہیں، یہ آپ کی امت کے عالم ہیں، جنہیں فون کرتے تھے امام حسن کی شان 20,000، امام حسین کی شان 30,000، ماں کی شان 20,000، باپ کی شان فری پڑھیں گے۔ باپ کی شان مفت پڑھیں گے نا، کون سنتا ہے، کون عزت کرتا ہے؟ اچھا ماں کی عظمت میں نام 7,000 روپیہ، باپ کی عظمت پہ نام 2,000 روپیہ، سٹیج پہ پیسے الگ ہوں گے، کھانا الگ ہوگا۔ یہ وہ بدکار مولوی ہے، یہ وہ ملا ہے جو منبر پہ بیٹھ کر آپ کی امت کو اچھائی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اچھے کام نہ کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے لیکن خود کبھی انہوں نے اپنے گربان میں جھانک کے نہ دیکھا۔ تیسرا صحابہ کرام کو فرمایا، آخری بات جو آپ کے لیے قابل غور ہے، آپ نے فرمایا صحابہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، چوکوں پہ نہ بیٹھے کرو راستے میں۔ تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، یہاں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے۔ آپ نے فرمایا پھر راستے کے 3 حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کرو۔ آقا وہ 3 حقوق کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا رد السلام، کوئی بھی آئے چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو، یہ راستے کا حق ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا غض البصر، چاہے کسی کی بیٹی جا رہی ہو، کسی کی ماں وہاں سے گزر رہی ہو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ آقا تیسرا آپ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، جو بھی آئے اسے اچھائی کا حکم دو تے برائی سے روکو۔ اور امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا ویسے ایک خلیفہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، لیکن امام حسن فرماتے ہیں سنو، نبی کا جو امتی امر بالمعروف کرے گا، اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنا خلیفہ بنا کر جنت میں بلائے گا۔ آپ نے نیت کر لینی آج کے بعد، کوئی بھی ہو، رک گیا ٹھیک ہے، نہ رکا وہاں سے چلے جائیں، آپ نے اپنا حق ادا کر لیا۔ یہ ذہن سے نکال دے، وہ کرتے وہ نہیں، وہ کون ہے؟ وہ تیرے نبی کے امت میں تیرے بھائی ہے، تیرے بھائی شریک ہے، تیرا حق بنتا ہے، تو نے روکنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔